ان سب کو غائب کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ ارل پرل چرل، یہ انتر منتر شو شکنتر کے سلسلے تاریخ بس سن سنا کے ہم نے جو ہے اس کو لے لیا، کبھی پڑھا نہیں، کبھی سوچا نہیں، الٹے سوال جو ہے آپس میں یہ ایسے وہ ایسے۔ حضرات امت مسلمہ کے ساتھ یہ جو گیم چلی تھی جس میں اہل بیت رسول کو، اصحاب رسول کو برابر کر کے بعد کے آنے والے ایام میں صدا تلک مسلمانوں کو لڑایا جاتا رہا، حضرات بڑے بڑے وقوعے ہوئے تھے۔ اگر غم یاد ہی رکھنا تھا، سلسلے جاری رہنے تھے، تو پھر میری شریعت میں 360 دنوں میں کوئی دن خالی نہیں ہے جب مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ ہر واقعے کو اسی طرح زندہ رکھنا، یہ اگر ایسے ہی ضروری تھا تو اسلام کبھی 3 دن کی حد نہ لگاتا۔ اور یہ سلسلے سوک کے اتنے بڑھ کے ان کے اندر جو شدتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں اور ماتم کے انداز اور پیٹنا اور خود کو مارنا اور سزائیں دینا، یہ ساری چیزیں اگر اہل بیت کی بد دعا نہ ہوتی تو آج تک یہ سلسلہ نہ ہوتا تھا۔ الفاظ موجود ہیں لیکن دبا دیے گئے، چھپائے گئے، اور اوپر سے ہم نے سن کے ٹھیک ہے بھائیو، یہ غم میرے محبوب کے پہلے صحابی کی شہادت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اہل بیت کے فرد تلک، آخری صحابی تلک جس کو بھی شہید کیا گیا وہ رتبہ شہادت پہ ہے، اللہ نے عزت سے نوازا ہے۔ ہم الحمدللہ شہداء کے اوپر، بولیے، اقبال نے کہا تھا کہ اگر شہید ہیں تو ماتم نہیں بنتا، شہید ہیں زندہ ہیں تو ماتم نہیں بنتا۔ اور اگر شہادت کا ذکر بھی کرنا ہے تو پھر قبولیت اور بلندی درجات کے ساتھ کیا جائے، اپنوں کو نہیں مارا جائے۔ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کسی ایک بھی فرقے کا کوئی بھی فرد واقعہ کربلا میں ملوث نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں۔ میرا یہ سوال امن کمیٹی سے بھی ہے، وہ مرید کی مقامی ہو، لاہور کی ہو، گجرانوالہ کی ہو، پنجاب لیول کی ہو، آل پاکستان لیول، پوری دنیا کے امن پسند لوگ، کلمہ پڑھنے والے، پوری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ جتنے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، زندہ ہیں کلمہ پڑھنے والے، وہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی شہادت اور قتل میں ملوث نہیں ہیں۔ کیوں بھائی، آپ میں سے کوئی ہے؟ نہیں، ہم بری الذمہ ہیں۔ اے اللہ، ہمارا ظالموں سے کوئی تعلق نہیں، مظلوموں کے ساتھ، حق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ وقوع کر کے کسی پہ ڈال دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے ڈال کر کے بیچ میں سے مدعا کو غائب کیا گیا، حضرات اللہ کے ہاں تو کچھ نہیں چھپا ہوا، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں جب ہم شریک نہیں تھے؟ شریک نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو کہے کہ میں حسین کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، پھر ایک دوسرے کے اوپر ساری باتیں کر کے یہ قتل و غارت کا بازار گرم کیوں کیا جاتا ہے؟ اور امن کے یہ چکر ہمیں صرف محرم میں کیوں دیکھنے پڑتے ہیں؟ اور پوری قوم کا سرمایہ اسی پہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اگر عبادت ہے تو پھر سڑکوں چوکوں چوراہوں کے اوپر یہ سارا سلسلہ کیوں ہے؟ پھر یہ عبادت گاؤں میں کیوں نہیں ہے؟ عام آدمیوں کی زندگی اور ان کا گھروں تک پہنچنا اجیرن کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور کچھ تو نہیں؟ جب سارے مسلمان ہیں، دوسرے کو زبردستی یزیدی بنانا، خود حسینی بننا۔ میں نے آج تک کوئی شخص مجھے یہ نہیں ملا جو کہتا ہو کہ میں یزیدی ہوں، حسینی ہے، لیکن ہمارا صرف 2 ہی باتیں ہیں۔ واقعہ کربلا کا باعث کون تھا، سبب کون تھا، ذمہ دار کون تھا؟ ذمہ دار کا تعین کر دیا جائے، اور ہمارا دشمن سیدنا حسین اور اہل بیت کا قاتل ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوفہ کا ہے تب بھی، وہ دمشق کا ہے تب بھی، وہ فلوجہ کا ہے پھر بھی، بغداد کا ہے تب بھی، وہ بصرے سے آیا پھر بھی، وہ سعودیہ کے کسی خطے سے آیا تب بھی، وہ ان کی صفوں کے اندر تھا تو بھی، وہ باہر سے تھا تو تب بھی، بلا کے مکرا تو پھر بھی، بیعت کر کے ہاتھ پیچھے کھینچے تو تب بھی، حضرات کسی بھی پہلو سے اس نے یہ حرکت کی ہے، وہ ہمارا مجرم ہے، کوئی بھی ہو۔
اور میں کم از کم اپنی ذات تک ان ساری ظالم کوئی بھی کسی بھی رنگ کسی بھی روپ میں کسی نام کے ساتھ ہم ان سے بری و ذمہ ہیں، لیکن ہم جج بن کے بیٹھ جائیں اور اس کے پس منظر میں، اس واقعہ کے پس منظر میں محبوب کے صحابہ پہ ہاتھ صاف کریں، ان کرداروں کو داغدار کریں؟ کبھی نہیں۔ آیت سنیے اور فیصلہ سنیے، دو ٹوک رب کا، پہلا پارہ ہے آخری آیت ہے، تلک امت قد خلت، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ لوگوں یہ پہلی امت، پہلے لوگ، یہ میرے برگزیدہ بندے، یہ افراد، یہ احباب، یہ گزر گئے، لہا ما کسبت، انہوں نے جو بھی اچھا کیا ہے انہیں اس کا بدلہ مل گیا، جو بھی کیا ہے اس کا بدلہ مل گیا۔ اچھا کیا تو تب بھی، برا کیا تو تب بھی، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستک۔ تیری میری پکڑ میں نہیں آئے، معاویہ کے ہوتے ہوئے بھی 20 سالہ دور میں وہ سولی کے پھندے پہ نہیں چڑھے، وہ تلوار کی دھار کے نیچے جناب علی المرتضیٰ کے دور حکومت میں نہیں آئے، وہ یزید کے ہوتے ہوئے، اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے اگر وہ بیچ میں ملوث نہیں تھا، قاتلوں سے اس نے بدلہ نہیں لیا، کیوں نہیں لیا، کس وجہ سے نہیں لیا، کوئی بھی معاملہ کسی بھی جگہ پہ چھپا ہوا ہے، لاکھ اس نے ہدایت دی ہوں، عزتیں کی ہوں، اگر وہ ہے تو پوری دنیا کے علماء بھی مل کے اس کا دفاع کریں تو وہ بچنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے ساری دنیا مل کے اس کو ملوث کر دے تو اللہ کو پتہ ہے کون ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے تمہیں جج بنا کے ممبر پہ کرسی پہ نہیں بٹھایا کہ فیصلے کرو ان میں سے صحابہ جھوٹے تھے اور اہل بیت جو ہے ان کے قتل میں ملوث تھے، یا یہ کہو کہ اہل بیت جھوٹے تھے اور صحابہ جو ہے وہ سارے صحیح حق پہ۔ یہ جنگ کا اختیار ہم نے تمہیں نہیں دیا، ان کے فیصلے ہم نے کر دیے ہیں، ان کی جو اجتہادی کمی بیشی تھی ہم نے معاف کر دی ہیں، اور ان کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم سب سے راضی اور وہ ہم سے راضی ہیں۔ بھائیو اگر اس موقف میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے ضرور اطلاع دیجئے گا، بتائیے گا۔ باقی انفرادی جتنے بھی وقوع ہیں میں ان کو لفظاً اس لیے نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ان کی روایت کرنے والا پیچھے کذاب کھڑا ہے، اور جس طریقے سے وہ وقوع ہے کہ آواز آئی، یہاں ایسے نہیں ہے، یہاں آواز آتی ہے تو یا ایھا النبی ہے، وحی کی خبر دینے والا ہے، اور پھر اس کے بعد سلسلے دلائل کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب دلائل کو مسخ کر کے بعد میں پیدا ہونا والا اگلی صدی کا انسان آ کر کے اٹھ کر کے یہ لکھے کہ میں وہاں تھا اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا، تو حضرات ہم اس سے معذرت کرتے ہیں۔ ہم پھر ایک دفعہ کہہ دیں، اہل بیت اور اصحاب رسول کی آپس میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی، وہ قرآن کے مطابق محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان بھی تھے، وہ محب بھی تھے، وہ محبوب بھی تھے، وہ خیر خواہ بھی تھے، وہ عزت دار بھی تھے، وہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جیے، اور موت آئی تو اسی پہ، شہادت آئی تو اسی پہ۔ انہوں نے کبھی ماتم اور اس طرح کے جزا فضا کے سلسلے نہیں چلائے، صبر اور حوصلے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی پڑھنی ہے تو ان واقعات میں سے کچھ واقعے آپ کو ملیں گے جو دین سے میچ کرتے ہیں، مثلاً کہ وہ سجدے میں تھے، اس دن سجدہ، شہادت حسین کا پیغام، مشکل ترین لمحات میں بھی نماز، حالات جیسے مرضی ہو جائیں صبر، واویلا نہیں، جزا فضا نہیں، گریبان پھاڑنے نہیں، کپڑے اتارنے نہیں، بال نوچنے نہیں، چہروں پہ مارنا نہیں۔ اگر سیرت پڑھنی ہے تو میدان جنگ میں اصحاب رسول اور آل رسول کی پڑھیے، اور شہادت کے ماں بعد بھی اگر پڑھنی ہے تو پھر ان کی زندگی اور کیفیات کو دیکھیے۔ باقی ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، لیکن کس طرف ہے، کہہ کر کے چھپ گیا ہے، ٹائٹل بدل گیا ہے، یا نام چینج کر گیا ہے، یا وہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ سارے انشاءاللہ معاشر کے میدان میں دیکھے بنا ہم جنت میں نہیں جانے لگے، یہ منظر دیکھیں گے، لیکن ہمارا ساتھ آل رسول کے ساتھ
کیونکہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اصحاب رسول کے ساتھ کیونکہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کوثر کا جام ان کا ہے، شاف معاشر وہ ہیں، جنت کھلوانے والے وہ ہیں، سید ولد آدم وہ ہیں، لہٰذا ہماری محبتیں انہی کے نام ہیں، ہمیں زبردستی کسی اور کے ساتھ جوڑا بھی نہ جائے، لکھا بھی نہ جائے، پڑھا بھی نہ جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا